جنہوں نے 8 فروری کو اپنا ایک کانشیس ایک جو ہے اپنا فیصلہ دیا. اور یہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ ایک انہوں نے بھی ضد لگا دی کہ ہماری چوائس پریویل کرے گی, ہم پاکستان کا جو ہے ایوانوں میں بھیج. یہ ٹھیک ہے, آپ کی ایکسائٹمنٹ مجھے سمجھ آتی ہے. میں وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ پڑھ رہا تھا, اس میں بھی ان کے ایک ممبر تھے بابر حسن بھروانا صاحب, ان کا ڈسینٹنگ نوٹ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سیٹس کسی اور کی کسی کو نہیں دی جا سکتی, بلکہ وہ خالی رہیں گی جب تک آرٹیکل 51 وغیرہ کو دوبارہ اس کی تشریح نہیں کر لیتی پارلیمان یا واٹ ایور. لیکن انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں کی نہیں بنتی, بیکاز بار بار آئین کی جو شکیں پڑھیں اس میں لکھا ہوا ہے پارٹی نے جس نے کنٹیسٹنگ دا جنرل الیکشن, وننگ دا جنرل الیکشن یا جو سیٹیں جیتی ہیں, کنٹیسٹنگ کا بھی بار بار ریفرنس آ رہا ہے. شاید اسی لیے سپریم کو انہوں نے الیکشن کمیشن نے اس کو اسٹریچ کیا ہے نا کہ چلیں جی اس نے تو کنٹیسٹ بھی نہیں کیا, دیکھیں سیٹ جیتی نہ جیتی لیکن سنی اتحاد نے کنٹیسٹ بھی نہیں کیا. تو پھر کیا ضرورت تھی کہ 3 دنوں کے اندر آپ آپشنز کیوں دے رہے ہو پھر کہ آپ کسی پولیٹیکل پارٹی میں جوائن کر لیں. اور پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ جب پروپورشنل ریپرزنٹیشنز کے اوپر آپ بات کریں گے تو پھر اس پارٹی کے وہ لوگ جو 3 دنوں کے اندر شامل ہوئے ہیں ان کو بھی آپ متصور لیکن یہ آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کی بات ہو رہی ہے, پارلیمنٹری پارٹی کی بات نہیں ہو رہی. اس پہ میں آتا ہوں. دیکھیں نا یہ ڈیفینیشن یہ ڈیفینیشن ڈیفائنڈ ہے, ایکٹ میں ڈیفائنڈ ہے, بلکہ سیکشن اگر 2 کو دیکھیں الیکشن ایکٹ 2017 کا, اس میں ڈیفائنڈ ہے. پھر سپریم کورٹ نے واضح کر دیا ڈفرنس بٹوین اے پولیٹیکل پارٹی اینڈ اے پارلیمانی پارٹی. وہ انہوں نے جب چودھری شجاعت صاحب نے ایک دیا تھا کہ میں نے یہ حکم دیا ہے, تو پرویز الہی جو پارلیمانی پارٹی کے ہیڈ تھے انہوں نے اپنا ایک فیصلہ دیا تھا. تو سپریم کورٹ نے ان دونوں کو چیزوں کو بڑا واضح کمپارٹمنٹ کر دیا اور انہوں نے کہا پارلیمانی پارٹی اس حد تک پریویل کرے گا, پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کو اختیار نہیں ہوگا وہ مداخلت. تو یہ پارلیمانی پارٹی اور پولیٹیکل پارٹی کی ڈیفینیشن بڑی کلیئر ہے. سردار صاحب I'll come back to you. Distinct words. I'll come back to you. ہمیں چوہدری اعتزاز اسد صاحب نے بھی جوائن کیا. السلام علیکم چوہدری صاحب. وعلیکم السلام. چوہدری صاحب آج آپ نے دیکھا ہے جو ڈیسیجن آیا ہے, سسپینڈ کیا ہے جو آرڈر 3 ممبر بینچ نے پشاور ہائی کورٹ کا, اور جو سیٹس پی ٹی آئی کلیم کرتی تھی یا سنی اتحاد کونسل کی جو سیٹس تھی وہ 78 تقریباً بنتی ہیں ساری پروونشل. نیشنل اسمبلی کی 23 سیٹس ہیں, وہ ان کی اب بیسکلی سسپینڈ کر دیا ٹل نیو بینچ بنے گا سب کچھ. یہ آپ کے خیال میں پیورلی ایک لیگل مینڈیٹس کا فیصلہ ہے یا سپیریئر جوڈیشری کا جو ہم پش بیک دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹو کے خلاف یا ایکسٹیبلشمنٹ پہ, یا آپ کو پش بیک زیادہ لگ رہا ہے کہ یہ پیورلی ایک لیگل فیصلہ آپ کو لگ رہا ہے کیونکہ اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز بڑے سیریس ہیں اس فیصلے کے؟ جی مجھے تو یہ ایک لیگلسٹک اور یہ جو جورسپروڈینشل فیصلہ لگتا ہے, اس میں سیاست نہیں لگتی. یہ بینچ تھا بھی نہیں ایسا کسی کو کہنے پہ کچھ کرے. اس میں بڑی ایک واضح بات ہے. دیکھیں آپ ہر کیس میں ہر بحث میں بنیادی نقطے پہ پھیلے جائیں. اس طرح میں کہتا تھا کہ بنیادی نقطہ ہے کہ پارٹی کا سمبل نہیں ہوتا, سمبل ووٹر کا ہے جو ان پڑھ ہے, وہ اس کی سہولت ہے. تو اس پہ آپ نہیں کھینچ سکتے ایک آرڈر کر کے پارٹی کے خلاف اور 3 کروڑ ووٹر کو آپ محروم کر دیں ووٹ کے حق سے, کیونکہ سمبل کو سے وہ پہچانتا ہے اپنے کینڈیڈیٹ. اسی طرح اس میں بنیادی چیز یہ ہے, پہلے آپ دیکھیں کہ رائٹ ٹو جوائن اے پارٹی کیا وہ ایک پورا رائٹ ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہے. آپ پہلے اس کو 17 آرٹیکل 17 کو دیکھیں. آرٹیکل 17 یہ کہتا ہے کہ ایوری سٹیزن آف پاکستان ایکسپٹ somebody who is in the service of Pakistan shall be free to form or join any political party. اب یہاں وہ نہیں کہہ رہا کنٹیسٹنگ پولیٹیکل پارٹی, پارلیمنٹری پولیٹیکل پارٹی. اب 175 اگر رجسٹرڈ پارٹیز ہیں, مجھے یہ حق ہے میں کسی بھی پارٹی کو جوائن کر لوں, یہ بنیادی حق ہے. اب اس کے بعد وہ یہ دیکھیں کہ اب جب اگر میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہو کے پارلیمنٹ میں آیا ہوں, پارلیمنٹ میں آ گیا ہوں, اب انڈیپینڈنٹ ہوں, مجھے 3 دن ملے ہیں کہ میں پارٹی کو جوائن کروں. مجھے اگر کہا جائے کہ
पार्लियामेंट में तो ये 6 पार्टीज बैठी हुई, इनको ज्वाइन करूं? मैं कहता हूं भाई मैं इनको क्यों ज्वाइन करूं? मैं तो सोशलिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन करूंगा, रजिस्टर्ड भी है और मेरा उससे वैन भी मिलता है। वो कहेंगे नहीं आप नहीं उधर ज्वाइन कर सकते। कैसे रोक सकते हैं? नवाज शरीफ के फैसले में ये इन 1993 में 12 जजेस का फैसला है, विद 1 डिसेंटिंग 11 जजेस का, जिसने कहा कि जो जब आपको प्रिविलेज मिलता है टू बी ए पार्टी मेंबर ऑफ अ पार्टी, जो उस पार्टी को उसके साथ जो कुछ आता है, इंक्लूडिंग द राइट टू फॉर्म ए गवर्नमेंट और नॉमिनेट और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, वो हक है। तो इधर इंक्लूडिंग द पावर टू कंट्रीब्यूट मेंबर्स फ्रॉम द रिजर्व सीट, वो आप पार्टी में ज्वाइन करें। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताएं, अभी आपसे पहले ये खोसा साहब से ये बात कर रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट किया कि ये पॉलिटिकल पार्टी आइन में वर्ड यूज़ हुआ है, पार्लियामेंट्री पार्टी यूज़ नहीं हुआ हुआ। आप, मैं अगर अपनी ऑडियंस की क्लैरिटी के लिए, आप भी यही कह रहे हैं कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी जो एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो चाहे बोले इलेक्शन लड़ा हो ना लड़ा हो, चाहे वो हाउस में है या नहीं है, अगर कोई भी MNA उसको ज्वाइन करेगा तो फिर उस पार्टी को स्टेटस पार्लियामेंट्री पार्टी का मिल जाएगा? उसको मिलेगा। उसका अगर मैं मेंबर हूँ, पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, और मैं सोशलिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेता हूँ, तो जाहिर है कि उस सोशलिस्ट पार्टी इज इन पार्लियामेंट। मुझे रोक तो नहीं सकते पार्टी ज्वाइन करने से, वो तो मेरा फंडामेंटल राइट है। मैं फंडामेंटल ये तो अगर ये इतना बेसिक पॉइंट इतना क्लियर है, जिस पे आप भी इतने क्लियर हैं, कोसा साहब भी इतने क्लियर हैं, तो चले इलेक्शन कमीशन को आप कह दें कि वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हो गया व्हाटएवर, पेशावर हाई कोर्ट ने क्यों इस पे इतना ज्यादा इतना क्लियर कट उड़ा के रख दिया? फिर देखिए मालिक, जो मैंने पहले बात की, असल इशू देखना चाहिए कि किसकी, हु इज दी पर्सन और बॉडी और ग्रुप who have a stake in this. The stake is of primarily that independent individual member of parliament. आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप पार्लियामेंट से रिजाइन कर दें फिर आप जिस मर्जी पार्टी में जाएं, पर अगर आप पार्लियामेंट में आ गए अपने तौर पे, तो आप सिर्फ उस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं जो पार्लियामेंट में है या जिसने कंटेस्ट किया हो। ये जो कंटेस्टिंग वाला है ना, ये लॉ में आया कि रिस्ट्रिक्शन है कि ओनली अ पार्टी कंटेस्टिंग पार्टी, ये इलेक्शन लॉ में, इलेक्शन एक्ट में, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन अगर वाइड ऑप्शन देता है तो लॉ उसको ऑप्शन को रिस्ट्रिक्ट। तो सर एक बेसाथ रहिएगा जरा साहब, मैं एक क्वेश्चन खोसा साहब से पूछना चाह रहा हूँ। तो खोसा साहब, जैसे कहा चौधरी साहब ने कि पॉइंट ऑफ लॉ है, तो फिर हम क्यों ब्लेम कर रहे हैं उसको, इलेक्शन कमीशन को और पेशावर हाई कोर्ट को? उन्होंने तो लॉ को इंटरप्रेट करना है ना, तो फिर हम क्यों कहते हैं कि वो बदनीति के फैसले हैं? देखें मालिक, एक बात तो ये है, ये 6 जजेस ने जो इस्लामाबाद के जो खत लिखा है और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाद में सारे हाई कोर्ट से रिपोर्ट्स मांगी हैं, उस पर तमाम हाई कोर्ट्स ने, और पेशावर तो एक स्टेप आगे गया है कि जी हमें तो तालिबान से यानी अक्रॉस द बॉर्डर कत्ल की धमकियां भी दिलाई गई हैं। तो उन्होंने सारों हाई कोर्ट्स ने कहा है कि वी आर अंडर terrible stress and the judicial functioning is not free from extraneous influences. जो बैरूनी जो हमला है, ये अलगार है, इंस्टीट्यूशनल कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है या उसमें मुदाखलत है अदलिया के मामलात में, अदलिया फ्री एंड फेयर ऑपरेट नहीं कर सक रही है। तो इलेक्शन कमीशन तो वैसे ही बिल्कुल टोटली, आप आज से नहीं, उसका तो शुरू से कॉन्डक्ट देख ले, उनको तो खान साहब के साथ खास ही परखाश लगती है। मैंने जो वो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर सस्पेंड करवाया है वो भी पढ़ने लायक है, जिसमें 3 साल सजा करवा दी थी। उसमें भी सारे वकील इन्होंने मोहतरम नवाज शरीफ साहब के वकीलों को प्राइवेट वकील के तौर पर इलेक्शन कमीशन ने तो आप ये कह रहे हैं कि आपको ये कोस्ट ऑर्डर लग रहा है हाई कोर्ट का भी प्रेशराइज्ड ऑर्डर लग रहा है, नॉट ऑन लीगल ग्राउंड्स? सर दोनों एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली, दैट इज एग्जैक्टली सेइंग इट आल्सो अपीयर्स। मुझे ऐसा ही लगता है कि जो उन्होंने रिपोर्ट भेजी है,
ان 6 ججز کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جو نالش ہوئی ہے سپریم کورٹ سن رہی ہے، اس میں پشاور ہائی کورٹ کا ذرا پڑھ لیجئے گا، آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ ایک سٹیپ آگے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی اگر ہم جو ہے یہ اثرات نہیں قبول کرتے تو ہمیں قتل کی دھمکیاں دہشت گردوں کے ذریعے دلائی جا رہی ہیں۔ تو اس حد تک یعنی آپ دیکھیں کہ کیپچر ہو رہا ہے، تو یہ بدقسمتی سے یہ فیصلے دونوں جو ہیں بالکل ببانگ دوہل اور بادی النظر میں نہیں، یعنی واضح طور پر یہ غلطی کی گئی ہے۔ دیکھیں یہ تو فنڈامنٹل رائٹ ہے، فنڈامنٹل لا ہے، فنڈامنٹل لا ہے کہ کانسٹیٹیوشن پریویل کرے گا، سبارڈینیٹ لیجسلیشن یا رول وہ تو ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ تو آج جسٹس منصور صاحب نے کہا نا اٹس دا فرسٹ ٹائم ہماری ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے، ایسی سچویشن پہلے اٹھی نہیں، تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو کانسٹیٹیوشن تو انٹرپریٹ ہو گئی۔ لیکن چوہدری صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر یہ چیزیں لیگلی اتنی سمپل ہیں تو یہ جو مسئلہ ہے پی ٹی آئی کا، جو اس کو ایز اے پارلیمنٹری ایز اے پارٹی نہیں اس کا رائٹ مل رہا، نشان والا معاملہ سامنے، تو سپریم کورٹ پھر ان معاملات کو حل کیوں نہیں کرتی؟ وہ تو زیادہ سمپل نہیں ہے rather than articles کی انٹرپریٹیشن؟ بہت زیادہ بالکل سمپل ہے۔ اب ہمارا سر میں چودھری صاحب سے سوال کر رہا ہوں، باس آتا ہوں میں آپ کے پاس، آپ کا تو پولیٹیکل اینگل ہوگا نا، میں ذرا لیگل اینگل چودھری صاحب کا پہلے لے لوں۔ جی چودھری صاحب۔ ٹھیک ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح کہ یہ غلط العام کو صحیح سمجھا جاتا ہے کہ نشان پارٹی کا ہے، میں پہلے عرض کر دوں یہ نشان ووٹر کا نہیں ہے، اس بنیاد پہ سپریم کورٹ میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے نشان کو چھیننے کا، ڈینائی کرنے کا ایک پارٹی کو، یہ بھی غلط العام میری پارٹی کا نشان ہے۔ اگر پارٹی کے مثال کے طور پر 10 عہدیدار، لیکن چوہدری صاحب ملے گا تو پارٹی کے تھرو ہی نا، نشان کے تھرو ہی ملے گا نا۔ ایک ذرا سنو نا، یہ اسی کا جواب دے رہا ہوں۔ پارٹی کے 10 ٹاپ عہدیدار ملی بھگت کر کے آپس میں اور الیکشن ایک برائے نام الیکشن پارٹی کا کرا کے اور بھیج دیتے ہیں وہ الیکشن کمیشن کو، تو الیکشن کمیشن ان 10 کو سزا دینے کی بجائے 3 کروڑ ووٹر کے جنہوں نے اس نشان پہ ووٹ ڈالنا تھا ان سے وہ لے لیتا ہے، یا جو ووٹ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں ان سے رائٹ ٹو ووٹ لے لیتا ہے۔ یہی غلطی کی ہے سپریم کورٹ، یہی غلطی اسی طرح غلط مفروضے پہ بنیاد بنا کے پشاور ہائی کورٹ نے کی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کو وہ ڈرا دھمکا کے کیا ہے، میں اس پہ ایگری نہیں کرتا ہوں، پر ان سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے سمجھا ہے کہ یہ جو پارٹی ہے یہ کنٹیسٹنگ پارٹی ہوگی، کیونکہ لا میں لکھا ہے کنٹیسٹنگ پارٹی۔ میں کہتا ہوں آپ پہلے فنڈامنٹل رائٹ سے شروع کریں، دیٹ از براڈ، that allows you to choose from 175 parties۔ اب یہ لا اگر کہے کہ 175 نہیں ہوگی، صرف یہ 11 ہوگی جو آپ ان میں سے چوز کریں، how can they force me کہ میں اگر سٹیزن ہوں تو 175 کی چوائس ہے مجھے، اور اگر میں الیکٹ ہو گیا ہوں انڈیپینڈنٹ تو مجھے 6 کی یا 8 پارٹیز میں چوائس ہے۔ یہ بنیادی ان پہ فلا ہے، اور اس فلا کو ریئلائز جب تک جوڈیشری نہیں کرتی یہ کمفرٹیبلی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی۔